بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک ایمان افروز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ساتھ حج پر جا رہا تھا، میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم کوفہ میں پہنچے تو میں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار کی طرف گیا۔ میں نے وہاں ایک ویران سی جگہ دیکھی کہ ایک خچر مرا پڑا ہے اور بہت پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ایک چادر کے اندر لپٹی ہوئی عورت چاقو سے اس مرے ہوئے مردار خچر کا گوشت کاٹ کاٹ کر تھیلے میں رکھ رہی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ عورت کوئی بھٹیارن ہو اور یہی مردار کا گوشت پکا کر لوگوں کو کہیں کھلا نہ دے، چنانچہ اس دھوکے باز عورت کے بارے میں تحقیق ضرور کرنی چاہیے۔ بس میں چپکے چپکے اس کے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل کے کنارے ہی کٹیا سی جھونپڑی بنی تھی، اس کے دروازے پر پہنچی تو اس نے دروازہ بجایا تو اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو جواب دیا کھولو میں تمہاری ماں ہی ہوں، بدحال ہی ہوں۔ دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ دروازے کے پیچھے 4 بچیاں کھڑی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کوئی 7 سال، کوئی 10 سال، کوئی 12 سال، کوئی 4 سال کی بچی، جن کے چہروں سے بدحالی، مصیبت اور بھوک ٹپک رہی۔ وہ عورت جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں جلدی سے دروازے کے قریب گیا اور اس کے سوراخوں سے اندر جھانکنے لگا کہ وہ یہ کرتی کیا ہے اس گوشت کا۔ تو اندر سے دیکھا کہ وہ گھر بالکل خالی اور برباد ہے، یعنی کوئی کرسی، کوئی چارپائی، کوئی اور چیز کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف ایسا وہ 4 بچیاں اور وہ عورت موجود، اور ایک کونے میں دری سی بچھی ہے جہاں کے اوپر یہ بیٹھی اور شاید سوتی بھی ہوں۔ اس عورت نے وہ تھیلیاں لا کر تھیلا جو ہے لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی لو بچیو اسے پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر اس کنارے پر کمرے کے اندر ہی چولہا پڑا ہوا تھا، گوشت کو کاٹ کاٹ کر لکڑیوں پر بھوننے لگی۔ میرے دل کو اس سے بڑا دکھ ہوا، ٹھیس پہنچی۔ میں نے باہر سے آواز دی اے اللہ کی بندی، خدا کے واسطے اس گوشت کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو یہاں؟ میں نے جواب دیا مسافر ہوں، پردیسی ہوں، اور میں نے تمہیں اس طریقے سے مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹتے ہوئے دیکھا تو تمہاری تحقیق میں تمہارے پیچھے چلا آ رہا ہوں۔ یہ کیوں تم مرے ہوئے گوشت کا، مردار کا گوشت کیوں کھا رہی؟ اس نے کہا بھائی ہم تو خود مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ان کا والد فوت ہو چکا، فوت ہونے کے بعد مزدوری یا کوئی ہمارا سلسلہ ایسا تھا نہیں، آبادیوں سے نکل کر نتیجتاً اس جنگل میں آ پڑی۔ جو لوگوں کا بچا سجا یا روکھا شوکھا لوگ کھانا پھینکتے ہیں جا کر لے آتی ہوں، جس دن نہیں ملتے فاقے سے ہم رہتے ہیں۔ تو انتہا درجے کی اس نے یہ جب کہانی سنائی کہ اس نے جو ترکہ چھوڑا تھا ان کے باپ نے وہ تو ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے بھائی کہ مردار کھانا جائز نہیں، ہم سے ہمارے گھرانے سے بڑھ کر اور کون لوگ جان سکتا ہے یا کون کہہ سکتا ہے کہ مردار کھانا جائز ہے ناجائز ہے؟ میں نے کہا تمہارا گھرانہ کون سا ہے؟ اس نے کہنے لگی ہم غریبوں کا خاندانہ خاندان نبوت ہے، حضور کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار سے ہمارا تعلق ہے، مانگنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے کہ ہم جا کر فقیری کریں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا، لہذا مجبوراً موت جو ہے برحق موت سے بچنا، جان بچانا فرض ہے، لہذا حضور کی اہل بیت سے ہمارا تعلق ہے، مانگ ہم نہیں سکتے، مجبوراً جان بچانے کے لیے بیٹا 3 دن سے کچھ کھانے کے لیے گھر میں موجود نہیں، گھر کا نقشہ تو نے دیکھ لیا، مزدوری والا کوئی بندہ نہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، میں خود کہاں جاؤں جوان عورت، نتیجتاً وہی مردار ہی کاٹ کے نہیں، لو بچیو تم بھی کھاؤ اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤ اور مجھے بھی۔ بس ایسی حالت میں ہمیں بھی معلوم ہے مردار جائز ہو جاتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا، میں انہیں کہنے لگا کہ آپ انتظار کریں میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، یہ کہہ کر میں واپس چلا گیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا جاؤ تم سارے قافلے والے جاؤ، میرا ارادہ حج کا نہیں رہا۔ بھائی نے مجھے بہت سمجھایا، فضائل وغیرہ سمجھائے، ساری زندگی تو پیسہ جوڑ کر حج کے لیے، آج آ کر کہتا حج کے لیے نہیں جانا، کیا کرنا کیا تو نے؟ میں نے کہا بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے حج پر نہیں جانا، مہربانی فرما کر آپ مجھے اجازت دیجیے اور میرے وہ جو 600 درہم جو میں لے کے آیا تھا حج کے سفر کے لیے وہ میرے حوالے کر دیں اور میرا سامان میرے حوالے کر دیں۔ میں نے کیا کیا، بھائی نے جب دیکھا کہ یہ بضد ہو گیا تو بھائی نے جب سمجھایا اور دیکھا کہ میں نہیں سمجھ پا رہا، بھائی نے میرے پیسے مجھے دے دیے 600 درہم
اور میرا ساز و سامان بھی میرے حوالے کر دیے، ٹھیک ہے نہیں جاتا تو نہ صحیح، ہم تو جا رہے ہیں حج کے اوپر، یہ کہہ کر قافلہ چل پڑا۔ مجھے ذرا پرواہ نہیں ہوئی، میں گیا ان پیسوں کا لے کر جا کر بازار میں گیا اور نقد 600 درہم میں سے 100 درہم کا کپڑا خریدا اور 100 درہم کا آٹا خریدا، اور بقیہ پیسہ میں نے اس آٹے کے اندر نیچے چھپا دیا، چھپا کر وہ بوری اس عورت کے گھر میں لے کر گیا، اور کپڑا اور آٹا جو ہے جا کر میں نے اس عورت کو دے دیا، اس کے گھر میں دے دیا۔ وہ عورت اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور کہنے لگی، اے بھائی ابن سلیمان رحمت اللہ علیہ، جا اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے اہل بیت اطہار کے گھر کا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرما دے، اور بھائی تو نے حج کے پیسے اس طرح واپس لے کر حج کو جو چھوڑا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ حج کا ثواب یہیں پر عطا فرمائے اور جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی تجھے ایسا بدل عطا فرمائے جو دنیا پہ ہی تجھ پر بھی ظاہر ہو اور ساری دنیا پر بھی ظاہر ہو جاؤ۔ میں نے آمین کہہ دیا، پھر میں واپس آ گیا، مجبوراً کوفے میں ہی رک گیا، پیسہ تو میرے پاس تھا نہیں۔ سوچا یہ کہ یہاں سے واپس جاتا ہوں تو اتنا سفر لگے گا گھر جاتے ہوئے، کیوں نہ بھائی کا انتظار کروں، بھائی حج کر کے آئے گا، اونٹوں کے قافلے آئیں گے، انہی میں ساتھ سوار ہو کے میں بھی چلا جاؤں گا۔ مجبوراً کوفے میں ہی رک گیا، باقی ساتھی حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حاجی لوٹ کر آنے لگے تو میں نے سوچا چلو اس راستے پہ میں بیٹھ گیا جہاں سے حج کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان کا استقبال کروں حاجیوں کا اور اپنے لیے دعا کرنے کا کہوں، شاید کسی مقبول حاجی کی دعا مجھے لگ جائے۔ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ جب حاجی حج کر کے لوٹا کرے تو لازمی حاجی سے دعا کروایا کرو کہ حاجی کی دعا جو ہے وہ تمہارے حق میں لازمی قبول ہوگی، کیونکہ حج کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو کر واپس لوٹتا ہے کہ گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کی تھی، مولا کریم تیرے اس فرمان کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اپنے لیے جب بھی دعا کرو گناہوں سے پاک منہ استعمال کرو، گناہوں سے پاک منہ سے دعا کروایا کرو۔ تو مولا ہم میں سے تو ہر کوئی گناہگار ہے، ہم گناہوں سے پاک منہ کہاں سے لے کے آئے جو ہم اپنے لیے دعا کریں۔ تو وحی الہی میں سمجھایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بات کو سمجھو، انسان خود گناہگار ہوتا ہے، اپنے زبان سے اپنی حرکتوں کو جانتا ہے، اپنی زبان سے کئی گناہ کرتا ہے، اپنی زبان سے تو اس کی گناہگار زبان ہے، لیکن دوسرے بندے کی زبان سے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ میرے بھائی مقصود علی قادری صاحب بیٹھے ہیں، میں گناہگار آدمی ہوں لیکن میں نے کبھی بھی ان کی زبان سے کوئی گناہ نہیں کیا، لہٰذا میں عمل ایسے کیا کروں کہ مقصود میرے لیے دعا کرے۔ تو جب مقصود کی زبان میرے لیے دعاؤں کے لیے کھلے گی تو اللہ مقصود بھائی کی دعا کو میرے حق میں قبول فرماتا ہے، تو مقصود بھائی کا جو منہ ہے وہ میرے حق میں گویا کہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اے ابن آدم، اے موسیٰ علیہ السلام ابن آدم کو کہو، اپنے امتیوں کو کہو کہ ایسے کام کیا کریں کہ لوگوں سے دعائیں لیا کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہمارے کو لوگوں سے دعائیں ملو، دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ظالموں دعاؤں ہی سے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ حاجی کی اگر دعا ہمارے حق میں قبول ہو سکتی ہے تو کسی غریب محتاج کی مدد کرو گے تو اس کی دعا کیوں نہیں ہمارے حق میں قبول ہوگی؟ یہ ہے اس حدیث اس روایت کا مفہوم کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ جب بھی دعا کرنا اس منہ سے دعا کرنا جس منہ سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو عرض کی مولا ایسا منہ کہاں سے لاؤں جس سے گناہ نہ کہا، تیرے لیے دوسرے کا منہ دعا کرے، ایسے کام کر کہ تیرے لیے دوسرے لوگ دعا کریں، تجھے دوسرے لوگ دعائیں دیا کریں، تجھے دوسرے لوگ اپنی دعائیں خیر میں یاد رکھا کریں، تیرے لیے دوسرے لوگ شفاؤں کی دعا کریں، تیرے لیے دوسرے لوگ خیر اور برکت کی دعا کریں۔ ایسے اعمال کر کہ دنیا میں رہے تو بھی لوگ کہیں کہ یہ اچھا بندہ ہے، دنیا سے جائے تو لوگ بھی آ کے لوگ تعزیت کی دعا کریں، تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ساری زندگی پیسہ کماتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو بندے کماتے ہیں۔ بندے کیسے کماتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات میں پیش آتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے درگزر سے کام لیتے ہیں، غصہ بھی آ جائے ضبط کر کے اللہ کی مخلوق کو ساتھ چلاتے ہیں۔ تو اے موسیٰ اپنے لیے وہ منہ زبان استعمال کر کہ جس سے تو نے کوئی گناہ نہ کیا، اور وہ تیرے بھائی کا منہ ہے، ایسا عمل کر کے تیرا بھائی تجھے دعائیں دے۔ اے انسان تو ایسا عمل کر کے تیرے دوست تجھے دعائیں دے، جس محفل میں جائے تیرے جانے کے بعد لوگ تیری برائی نہ بیان کریں بلکہ تیرے کردار کو دیکھ کر تیرے لیے دعا کریں، تیرے اعمال کو دیکھ کر تیرے لیے دعا کریں کہ یار کیسا نیک بندہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، کس قدر پیاری بات کر کے گیا،
تھوڑی دیر کے لیے ہمارے کتنے کام کر کر چلا گیا، تھوڑی دیر کے لیے ہماری کتنی مشکلیں حل کر کے چلا گیا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک تو حاجی سے دعا کرایا کرو کہ اس کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے، کیوں کہ وہ اپنی آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھ کر آ رہا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ دیکھ کر آ رہا ہے، وہ اپنے لبوں سے زمزم کا پانی پی کے آ رہا ہے، وہ اپنے جسم پر احرام باندھ کر طواف کعبہ کر کے آ رہا ہے، تو اس کی دعا تمہارے حق میں لازمی قبول ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بیمار بھی بندہ ہو، اس بیمار بندے سے بھی کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ جب بھی کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کے دعا بھی دو کہ اللہ تمہیں شفا عطا